वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। हुकूमत ने जो है वो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी इक़दाम कर रही है। एक तो ऑब्वियसली नेक्स्ट एक्शन प्लान के ऊपर जो है वो गुफ्तगू जारी है। टास्क फोर्स भी बन रही है, ये मॉनिटर करेगी कि जो काम हुआ है अब तक वो सही इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, या किन चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन रह गई है दहशतगर्दी को देखकर। हुकूमत के अलावा जो है वो और भी बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है। मसलन जैसे कि उन्होंने कल PTV न्यूज़ के ज़रिए एक दफ़ा फिर ये साबित किया मौजूदा हुकूमत ने कि उनके जो हरकत और सकनात हैं कितनी जमहूरियत पसंदाना है या कितने आमनीत पर मबनी है। जब अपोजिशन की तकरीरों को काट दिया गया, ये ट्रेडिशन है मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जब से आई, और उससे पहले भी हुकूमतें वैसे जो रही हैं सियासी तौर पे, उन्होंने जो है वो मुखालफिन की कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या टिकर तक नहीं चलाए। और वैसे ये स्टेट का इदारा है जो हमारे इनकम टैक्स के पैसों चलता है। अब यही हुकूमत ने पैमरा बनाया, सरकारी पैमरा, और इसके ऊपर बहुत से लोगों को सवालात हैं कि पैमरा की अथॉरिटी जो है क्या वो इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल है, या उसको हुकूमत के बॉडी से या हुकूमत से पूरी आज़ाद होकर काम करना चाहिए। उससे बढ़कर साइबर क्राइम का जो बिल पेश किया गया है, जिसमें अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद उसको कौमी असम्बली ने पास किया है और वो सदर ममनून हुसैन के पास साइन होने के लिए गया। बहुत से लोगों के नज़दीक सोशल मीडिया को काबू करने के लिए नून लीग की हुकूमत की ये अटैम्प्ट है, और इसमें इस हद तक पनिशेबल क्राइम्स रखे गए हैं कि अगर कोई नेगेटिव बात करता है वेबसाइट के ऊपर या ट्विटर के ऊपर तो उसको पनिश कर दिया जाएगा। उसमें 1 से 3 साल तक की सजाएं और फाइन तक रखा गया है। अब नेगेटिव बात क्या होगी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि नेगेटिव बात से मुराद क्या। ये बात है कि अगर ये कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब पे पैनामा को लेकर जो है वो करप्शन के मामलात हैं, ये एक नेगेटिव बात तस्वर की जाएगी, या सियासतदानों या जर्नलों या जर्नलिस्टों की करप्शन पे कोई सोशल मीडिया बात करे वो नेगेटिव बात तस्वर की जाएगी और उसकी बेस पे क्या मुकदमे चलेंगे। इस हुकूमत जिसके अंडर PTV न्यूज़ जैसा बायस्ड इदारा चल रहा है, अगर वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करती है तो बहुत से लोगों के नज़दीक इस हुकूमत की नीयत पर शक है, और ये एक ड्रैकुलियन लॉ के तौर पर सामने आ रहा है जिसमें इजहार राय की आज़ादी को कैद करने की बात की गई। इस पर बात करेंगे। और आज अपोजिशन ने एक दफ़ा फिर सिक्योरिटी एजेंसियों की कारकर्दगी और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया है कि कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ है, आसपास जहांगीर यहाँ तक कह रहे हैं कि ये भी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। इन तमाम मौज़ूआत पे आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। तो पाकिस्तान व्यूअर स्टेट ऑफ वॉर में इस वक्त जितनी यूनिटी की इसको ज़रूरत है उसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उतनी हमें यूनिटी नज़र नहीं आ रही, ख़ासतौर पर पार्लियामेंट के अंदर। अचकज़ई साहब का बयान जो है उसका टेस्ट अभी तक ख़राब नहीं हो सका, जो उन्होंने एजेंसियों के खिलाफ बयान दिए और जो उन्होंने मुर्दे इल्ज़ाम पाकिस्तान के डिफेंस के इदारों को लगाया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में भी बड़ा बदतरीन असर पड़ा इसका। हारून रशीद साहब, आपका बड़ा तज़िया क्या है? अचकज़ई साहब ने अपने इमा पर ये बात की है, नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे बात की है, और इसके असरात क्या हुए सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में इस वक्त जब यूनिटी की ज़रूरत है? अब मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो मुसलसल इसमें म्यूजिक की आवाज आ रही है। नहीं हारून साहब, आपसे पूछ रहा हूं मैं जी। दोबारा पूछिए, वो तो बीच में म्यूजिक की आवाज आ रही थी, अब आवाज क्लियर रही है जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो अचकज़ई साहब ने बयानात दिए हैं स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ, आपके नजदीक ये हुकूमत के एमा पर दिए हैं, अपने तौर पर दिए हैं, और इससे क्या बड़े बुरे असरात हुए सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे? देखिए, इसमें तो कोई जो तासुर है मिलिट्री लीडरशिप का वो तो यही है कि वजीर आजम के ईमा पर बयानात दिए हैं। सिर्फ अचकज़ई ने नहीं दिए, मौलाना फजलुर रहमान ने दिया, मोहम्मद खान शीरानी ने दिया, अकरम दुर्रानी ने दिया, और जो नून लीग के अखबार नवीस हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो उससे चौधरी निसार ने कल जो बयान दिया और वजीर आजम ने जो वजाहत की, उससे किसी कदर सिचुएशन बेहतर तो हो गई, लेकिन वो वही सिचुएशन तकरीबन हो गई जो इससे पहले थी। किसी कदर रिजर्वेशंस मौजूद हैं, बल्कि उससे कुछ खराब ही है सूरत हाल। रिजर्वेशंस मौजूद हैं और मिलिट्री लीडरशिप जो समझती है कि मौके से फायदा उठाकर हमारी तौहीन करने की कोशिश की गई। जो 70-80% टेररिज्म कम हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। एजेंसियों ने, मतलब एक साहब ने मुझे कहा, हाल ही में वो रिटायर हुए हैं, कुछ अर्सा पहले उन्होंने मुझे कहा कि 80 से 90% वाकयात अगर रोक दिए गए तो उसका तो कोई क्रेडिट नहीं है। 5-6 धमाके हर हफ्ते होते थे, उसका तो अब यहाँ तक आ गई। नौबत तो कुर्बानियां किसने दी हैं कि किसके कौन मरा है? फौजी अफसर मरे हैं, फौजी जवान मरे हैं, और कौन काम कर रहा है? फौजी काम कर रही है, फौज की इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही हैं, पुलिस क्या काम कर रही है, सिविल अदारे क्या काम कर रहे हैं। और इस पे इस कदर तहकीर आमेज अंदाज जो है, मसलन अचकज़ई को और मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत की, पुलिस की, सिविल इंटेलिजेंस की
مختلف سرکاری اداروں کی ناکامیاں تو کہیں نظر نہیں آتی. تو اس میں رنج زیادہ ہے. میں نے محسوس کیا کہ غصہ اتنا نہیں ہے, غصہ بھی ہے مگر رنج زیادہ ہے اور صدمے کی کیفیت ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بہت ڈی موٹیویٹ کر دیا گیا ہے. اب ایک کام کوئی خوش دلی سے کرتا ہے, اس کے لیے قربانی دے رہا ہے, اب اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں, اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے. اچھا ہارون صاحب, اگر آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ ہی رہیے. صابر بلوچ صاحب, آپ کی پارٹی نے بھی آج وہی بات کی جو چغزئی صاحب نے کہی ہے, تو اتنا واویلا کیوں ہو رہا ہے پھر چغزئی پہ؟ کیونکہ آج خورشید شاہ صاحب نے یہی کہا ہے کہ جی یہ تمام دھماکوں کی ذمہ دار ایجنسیاں ہیں اور بیسکلی چودھری نثار وزارت داخلہ ہے. کیا فرق ہے دونوں میں بلوچ صاحب؟ دیکھیں کامران بھائی, ایک میں آپ سے عرض کر لوں کہ یعنی یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے اور بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ مختلف ادارے, مختلف انسٹیٹیوشنز اسٹیٹ کے, ملک کے, اگر وہ کہیں جی کہ میری کنٹریبیوشن زیادہ ہے, کوئی کہہ دیجیے کہ میں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ جی کہ میں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں. یہ جب نیشنل ایکشن جو پلان جو بنا تھا اس میں تو یہ تھا کہ بھئی کہ سیولینز, ملٹری, انٹیلیجنس ایجنسیز یہ سب مل کے ایگزیکیوٹ کریں گے اس کو. لیکن اب تو لگتا ایسا ہے کہ ان میں کسی قسم کی ہم آہنگی نہیں ہے, ان میں کسی قسم کی وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, اور یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری ان تمام انسٹیٹیوشنز کو چلی جاتی ہے. ہم ایک انسٹیٹیوشن ہو, چاہے فوج کا ہو یا چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں یا گورنمنٹ ہو, وی شوڈ ناٹ یہ نہ کہیں کہ جی کہ فلانے کی ذمہ داری. میں کہتا ہوں کہ یہ فیلیئر سب کی فیلیئر ہے اور سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور ٹھیک ہے, عمران اسماعیل صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ہارون جی بلوچ صاحب. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کو. میں نے دیکھو ایک چیز یہ ہے کہ دیکھو خورشید شاہ جو ہے نا وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, نیشنل اسمبلی میں. اچھا بات یہ کہ وہ جو پالیسی خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں وہ پالیسی نیشنل اسمبلی کی پالیسی ہوتی ہے. اس میں اور بھی جماعتیں ہیں, تحریک استقلال ہے, چغزئی صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں اپوزیشن کے, جو وہ ایک کانسنسس ہوتی ہے ان کی. وہ خورشید شاہ صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں پیپلز اس کو, نیشنل اسمبلی کو. سر لیکن ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ساتھ انصاف والے بیٹھے ہوئے کامران بھائی شیئر نہ کریں. میں جو عرض کرتا ہوں بیسیکلی میری عرض سنیں ایک منٹ کے لیے, میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہوتی ہے ایز اے پارٹی, وہ یا تو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب کو چیئرمین, یا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو پالیسی دیں گے وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی وہی پالیسی ہوگی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے متعلق کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اس کا پالیسی اسپوکس مین ہوں. اچھا آپ کے حال میں خورشید شاہ صاحب ریپرزینٹ نہیں کر رہے, لیکن چلے عمران اسماعیل صاحب, خورشید شاہ صاحب آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں جو ہے وہ ناکام ہوئی ہیں اس سارے معاملے میں, اور اتنی ہی مورد الزام ہے جتنے کہ وزارت داخلہ مورد الزام ہے, یا آپ کا پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہے؟ ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں ایک رنج کی کیفیت طاری ہے پاکستان کی ڈیفنس اداروں میں, کیونکہ ہارون صاحب کے نزدیک 80% کنٹریبیوشن ان کا ہے امن لانے میں. عمران اسماعیل صاحب دیکھیے, میں یہ تو ضرور چاہوں گا کہ یہ بات یہاں کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ہم اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنی ایجنسیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں جن کے بل پہ آج پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کھڑا ہوا ہے, جو ضرب عزم میں انوالو ہیں, جو اپنی جانیں وہاں قربان کر رہے ہیں, ان کو ہم ڈیمین کرتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں. ہمارے منہ سے, چغزئی صاحب کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکل سک رہا کہ جی انڈین انٹیلیجنسیا یہاں انوالوڈ ہے, یہاں کام کر رہی ہے, رو یہاں پہ کام کر رہی ہے. ہمارے وزیر اعظم کے منہ سے یہ بات نہیں نکلتی کہ رو یہاں پہ آپریٹو ہے, یا انڈیا کے خلاف کوئی بات ایسی نہیں نکلتی. ہمارا تو کبوتر بھی وہ پکڑ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ISI نے بھیجا ہے. کچھ بھی ہو جائے انڈیا کے اندر, پٹاخہ بھی چل جائے, پنچر ہو جائے, تو کہتے ہیں ISI کیلیں ڈال کے گئی ہوگی یہاں پہ. ہمارے منہ سے بات نہیں نکلتی. ہمارا پتہ نہیں نہ جانے فورن آفس کیا کام کر رہا ہے. ہم دنیا میں کب کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں گے کہ جی اب پاکستان کے اندر رو آپریٹ کر رہی ہے, یہ ٹیررزم پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, ان کو روکا جائے, ان کی امداد کٹ کی جائے, ان سے دنیا کے رابطے جو ہیں وہ ٹینس ہونے چاہیے, نہ کہ پاکستان کے ساتھ. ہمارے منہ سے بات نہیں نکلتی. ہم تو ابھی تک وہ وہاں پہ ساڑیاں بھیجنے میں اور تحفے تحائف بھیجنے میں مصروف ہیں. ہم اب تک اس میں مصروف ہیں کہ ہمیں یہ آج تک ہمارے وزیر اعظم نے کھل کے یہ نہیں بتایا کہ ان کی یا ان کے بچوں کی کوئی آیا انویسٹمنٹ, سو کالڈ انویسٹمنٹ جو انڈیا میں ہے وہ اسٹیل مل جائنٹ کے ساتھ وہ ہے کہ نہیں ہے, وہ اس کا بتا دیں. جواب کوئی جواب نہیں دیتے. ہمیں اپیرنٹلی یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں بڑا آسان کام ہے کہ ہم اپنی اداروں کو, اپنی ایجنسیوں کو ڈیمین کریں اور
दूसरे को डिफेंड करने चले जाएं। जब आप अपने इदारों को डिमीन करते हैं तो आप दूसरों को डिफेंड करते हैं। या चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, जो किसी अपोजिशन जमात का नहीं है, जो इनका अपना है, वो कह रहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं रॉ की इन्वॉल्वमेंट के, और आप उसको शटअप कॉल दे रहे हैं कि जी अभी इट्स टू अर्ली टू से, आपने इतने जल्दी कैसे अंदाजा लगा लिया। वो कहते हैं मेरे पास सबूत है। भाई चीफ मिनिस्टर कह रहा है, आप उसको बुला के पूछें तो सबूत तो ले, किसकी बात कर रहा है, आप बिठाएं। ये सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अपॉलोजेटिक है टुवर्ड्स रॉ, और रॉ इसमें इन्वॉल्व है। दिस इज योर होल क्रक्स, बजाय इसके कि पाकिस्तानी एजेंसियों को ब्लेम किया जाए इस तरह खड़े होके। और खुर्शीद शाह साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते। जो कुछ वो कह रहे हैं वो उनका अपना नुक्ता नजर होगा, हमारा। मैं भी यही कह रहा था साबिर बलोच भाई को, लेकिन उनको मेरी बात पॉइंट नहीं लॉजिकल बात है, मैं एग्री करता हूं आपसे। सर वो पार्लियामेंट देखे ना, मेरी सर, लेकिन पीटीआई की अपनी एक स्ट्रेंथ है ना वहां पे। पार्लियामेंट में तहरीक इस्तेलाल भी बैठा हुआ है, डेफिनेटली वो जो है ना, जो कुछ कहता है कि वो कॉन्सेंसस की बेसिस पे कहते हैं। लेकिन पीटीआई तो आपके साथ नहीं ना खड़ी हुई इस इशू पे, जिस तरह वो पार्लियामेंट में तो खड़ी है ना। मैं तो पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। हर पार्टी के अपने नहीं जी बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले ही नज़ीर लगारी साहब कि पार्टी की पॉलिसी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब देंगे, और कोई शख्स जो है ना पॉलिसी मैटर पे बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। बलोच भाई बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। लगारी साहब ये पॉइंट क्यों उठता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रॉ के नाम नहीं लेते, जबकि हमारी एजेंसियां, हमारे सीएम बलोचिस्तान वो शवाहिद इकट्ठे करके थक गए रॉ के बारे में। ये परसेप्शन क्यों उठता है? प्राइम मिनिस्टर भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनको रॉ से क्या झिझक है लगारी साहब, अगर है तो? तो ये कि हम वज़ीर आज़म की हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि राह के इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमारे पास जो इतला है वो तो है चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान का। हमने टेलीविज़न पर देखा कि वो कह रहे थे कि जी राह इन्वॉल्व है, और इस वाक़े के बाद ही उन्होंने कहा। और उसके बाद वज़ीर दाखिला जो है बलोचिस्तान के मुफ्ती साहब, वो भी यही कह रहे थे कि जी राह का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर और दोनों का ताल्लुक जो है PMLN से है, और दोनों ये कह रहे हैं कि जी राह इन्वॉल्व है, तो फिर या तो उनको कहे कि जी आप गलत कह रहे हो, एलानिया कहें कि जी आप गलत कह रहे हो, रहा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम इसको इसके फिर भी नहीं दे सकते कि जी अच्छा चले ठीक है, राह की जिम्मेदारी आ गई है, बाकी की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जिम्मेदारी किसी की ख़त्म नहीं होगी। राह ने अगर किया भी है तब भी उसको राह को रोकना तो ज़ाहिर है हमारे मुल्क के अपने इदारों का काम है ना कि उसको रोकें, अगर राह ही कर रही है तो इस एक तो ये है। तो दूसरा ये है कि वज़ीर आज़म इसको मसला समझते नहीं हैं। वज़ीर आज़म की तरजीहात में ये नहीं है कि वो जो ऑपरेशन इतना बड़ा हो रहा है और कई बरसों से हो रहा है, और उसके बाद कीमती जानें भी जा रही हैं, और बड़ा एक आपको पता है कि ज़रबे अज़्म के दौरान ही ये इतना बड़ा वो हुआ है कि ये बड़ा IDPs आए। सर आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तरजीहात में ऑपरेशन नहीं है? What is the logic behind your argument, sir? उनकी तरजीहात जो है ओरेंट ट्रेन है, उनकी तरजीहात लाहौर है, उनकी तरजीहात रेवंड है, उनकी तरजीहात सेंट्रल पंजाब है, उनकी तरजीहात में पाकिस्तान के दीगर इलाके, सराइकी बेल्ट, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के इशूज़, वहाँ के मसाइल, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के दुख, वहाँ के सुख, ये तो जाएंगे वहाँ पर देखेंगे जी क्या हो रहा है ग्वादर में, और ग्वादर में हमारे मफादात क्या होंगे, CPEC में हमारे मफादात क्या होंगे, ये देखेंगे कि जनाब अगर किसी और इलाके में डेवलपमेंट होती है तो उसमें हमारे मफादात क्या होंगे, और अगर वो जो है अपना कॉरिडोर बन रहा है तो उसके अंदर हमारे मफादात क्या हैं, और फिर जो अगर हम वो बना रहे हैं बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनको वो सब्सिडाइज करके उनको चलाया भी जाएगा। एक तरफ जो है नेशनलाइज करते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नेशनलाइज करने हैं इन इदारों को, चूँकि वो जो है उनको वो खसारे में जा रहे हैं। ये पहले दिन से सब्सिडाइज करके उनकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। इनका सारा कंसंट्रेशन इस बात पर है से बता दिया जी कि वो अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। यार तफसील बता दिया। इससे पहले जी तारिक साहब के पास जाओ, मैं गनी साहब जर्नलिस्ट हैं, उनका लगारी साहब का पॉइंट बड़ा मुफस्सल आ गया। सुभाष गनी साहब एग्री करेंगे आप? नज़ीर लगारी साहब आपके कोलीग ने जो बात कही कि प्राइम मिनिस्टर की तरजीहात में ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का ऑपरेशन नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर फोकस इन दहशतगर्दी पे नहीं है हुकूमत का, और वो जो पॉइंट्स हैं वो जो फौज से मुतल्लिक है वो तो इंप्लीमेंट हो रहे, बाकी नहीं हो रहे।
آپ ایگری کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میرے بھائی نذیر لغاری صاحب یہ سمجھتے ہیں، اور اگر ایسی بات ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک شخص ہے جس کو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جو قومی مفادات کا ضامن ہے، جو پچھلے 2 روز سے سر جوڑ کے عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھا ہے، اقدامات کیے جا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال طاری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو صورتحال طاری ہوئی ہے بلوچستان میں، کہ وہاں پر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور اچکزئی ٹائپ سیاستدانوں کے بیانات جو ہیں، یہ گریٹ گیم کا حصہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو بلوچستان میں جو گیم کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے، اس حوالے سے کوئی لیکن دو سر آرا یہ نہیں۔ اچکزئی ٹائپ جو سیاستدان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ اس حکومت کے الائی بھی تو ہے نا، حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی گورنر لگے ہوئے ہیں، وزیر لگے ہوئے، انہیں کس نے شٹ اپ کال دی ابھی تک؟ اس حوالے سے شکوک کی بات کی جا رہی ہے حکومت کو، تو یہ شکوک دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک طرف پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ جو ہے ایک اجلاس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں اور خود پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایجنسیز کے پیچھے کھڑے ہیں، اور چودھری نثار علی خان اچکزئی کا نام لیے بغیر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی ایجنسیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ راہ کو اور افغان انٹیلیجنس کو کیوں ٹارگٹ نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے آج جس ہمانگی کی ضرورت تھی، جس یکجہتی کی ضرورت تھی، اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے فضل الرحمان صاحب نے، اچکزئی صاحب نے اس کا نوٹس لینا، خود پرائم منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک سر۔ طارق فضل چودھری صاحب ہمارے یہاں کے پینلسٹ ہیں، انہوں نے خاص طور پر اینالسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر ذمہ داری پرائم منسٹر پہ آتی ہے کہ ان کی پرائرٹیز میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، اور ہارون صاحب اور دوسرے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں قیمتی جانیں دے رہے ہیں افواج پاکستان، ان کو زیادہ غم ہے اس چیز کا، اور ہم جو ہیں وہ صرف بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، ہماری جو حکومتیں ہیں۔ اور نذیر لغاری صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پرائرٹی میں اپنے مفادات ہے، اکنامک انٹرسٹ ہے، نہ کہ آپ ملک کے لیے سوچیں، دہشت گردی کے لیے کچھ سوچیں تاکہ کوئٹہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ طارق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات بڑے وثوق سے کہوں گا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے حوالے سے چاہے ہمارے مخالفین جتنے بھی الزامات لگاتے رہے ہوں، 1985 سے لے کے پرائم منسٹر ایک الیکٹڈ پہلے چیف منسٹر اور 3 دفعہ ملک کے منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور ابھی تیسری دفعہ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں، کسی بھی فرد کی طرف سے پرائم منسٹر کی جو حب الوطنی ہے اس کے اوپر کبھی بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا، اور بے شمار ہمارے مخالفین ایلیگیشنز لگاتے ہوں گے، لیکن جب سے پرائم منسٹر نے اپنا پولیٹیکل کیریئر شروع کیا آج تک ان کی حب الوطنی، پاکستان سے ان کی محبت اور ان کی ملک کی ترقی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس پہ کبھی سوالیہ نشان نہیں اٹھایا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو تجزیہ کاری کی مد میں جو یہ رائے زنی کی جاتی ہے یہ بڑی افسوسناک ہے۔ آج جو مثبت چیزیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ وزیر داخلہ جو نثار علی خان نے انڈیا کے ساتھ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے، اور انڈیا کے اندر جو انڈیا ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگاتا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کیا ہے، وہ انہوں نے جب سارک کانفرنس ہوئی جو ہمارے انٹیریئر منسٹرز کی، ہوم منسٹرز کی، تو انہوں نے بڑی واضح اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ پاکستان کے کیا خدشات ہیں انڈیا کے حوالے سے، انہوں نے بہت دو ٹوک موقف کا اظہار کیا، اس کا تو میں نے کسی تجزیہ کار کو تجزیہ کرتے نہیں دیکھا کہ وہاں جو نثار علی خان نے کیا بات کی ہے۔ وزیر اعظم کے حوالے سے ان کی وصیت کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بائی پار سرجری کرا کے آئے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب، نثار صاحب کو اور آپ کی پارٹی کو بڑا اپریشیٹ کیا، ہم نے بھی، ہارون صاحب سب نے کیا ہے۔ جی نہیں، بہت شکریہ آپ کا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اچھی باتوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ 6 گھنٹے مسلسل آج پرائم منسٹر اعلیٰ سول ملٹری قیادت کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ میں رہے ہیں، 6 گھنٹے مسلسل، صبح 9 بجے وہ میٹنگ شروع ہوئی ہے اور وہ تقریباً 3 بجے میٹنگ ختم ہوئی ہے۔ اس کو بھی میں نے اپریشیشن دیکھی ہے کہ مسلسل 6 گھنٹے انٹیلیجنس اداروں کو اس میں اپریشیٹ کیا گیا، ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردوں کو موقع ملا کہ انہوں نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا، ہماری قیمتی انسانی جانوں کو۔ وہ کیا خامیاں تھیں، کچھ تھوڑا عوام کو بتا دیں طارق صاحب موجود خامیوں تاکہ لوگوں کا مورال بحال ہو ذرا، کیونکہ بلوچستان تو لالس ہو گیا ہے، ایک دو وکیل ہی رہ گئے میرے خیال سے وہاں پہ۔ جو انٹیلیجنس میں عرض کرتا ہوں کامران صاحب، دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک اپنی تمام تر بہترین انٹیلیجنس سروسز کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پاکستان نے جس طرح دہشت گردی پہ قابو پایا اور جس طرح دھماکوں کی تعداد میں کمی ہوئی، الحمدللہ یہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کی کامیابی ہے، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کی کامیابی ہے۔ اور مجھے وہ بھی تجزیہ کار سمجھ نہیں آتے جو فوج کو ایک طرف کھڑا کرتے ہیں اور ہماری سول حکومتوں کو تمام، چاہے وہ ہماری وفاق ہو چاہے صوبوں کو الگ کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ایک ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے مجھے اگلے راؤنڈ میں بتانا ہے کہ کیا اسٹریٹجی نکالی ہے حکومت نے۔
وہاں کے وکلا کو تحفظ دینے کے لیے, بلوچستان کے ججز کو تحفظ دینے کے لیے, کیونکہ آسما جہانگیر صاحبہ جیسی جو ووکل ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہہ رہی ہیں تو بھی ٹریلر ہے, فلم تو بھی آنی ہے بلوچستان میں. ہارون رشید صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم سول اور ملٹری کی قیادت کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگ, اور 6 گھنٹے پرائم منسٹر مسلسل بیٹھے ہیں ملٹری اداروں کے ساتھ, سربراہوں کے ساتھ, اور وہ کیا کریں, وہ بات کر تو رہے ہیں, فیصلے ہو تو رہے ہیں. ہارون صاحب نہیں, اچھی بات ہے, اجلاس کیا ہے وہ تو اچھی بات ہے, اور یہ صحیح بات ہے کہ سول اور ملٹری میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. ساری دنیا میں یہی واحد طریقہ ہے, تمام انسانی تاریخ میں یہی واحد طریقہ رہا ہے کہ تمام اداروں میں کوئی ہے نا, اس سے کون اختلاف کرتا ہے, اور جب وہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو اس کا اعتراف بھی کیا جائے. مثلا وہ بلوچستان میں صوبائی حکومت کو سپورٹ دیتے ہیں, اس کا اعتراف کیا جاتا ہے, لیکن پوری طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. جیسے کل علی احمد کرد نے کہا کہ آئے چند لمحوں کے لیے, اور کیا انہوں نے اصطلاح استعمال کی میرے ذہن میں, اور چلے گئے. میں نے کہا تھا کہ جیسے جنازے پہ جاتے ہیں یا تعزیت کے لیے جاتے ہیں یا ولیمے میں جاتے ہیں, ٹائم تو نہیں دیتے, پوری طرح اس میں انوالو نہیں ہوتے. باقی ملٹری لیڈرشپ کے اور سول لیڈرشپ کے موقف میں جو اختلاف ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے. اب ان کو نہیں پتا تو ان کو ہم کیسے سمجھائیں. دیکھیے انڈیا پہ ان کا نقطہ نظر مختلف ہے اور بہت سی چیزوں پہ مختلف ہے, سب جانتے ہیں. اب اس میں اس پروگرام میں اس ڈیٹیل میں کیا جاؤں. 10 کروڑ روپے دیے ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, نیشنل ایکشن پلان کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے مانگے گئے تھے, اور چودھری کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, چودھری نثار علی خان کو. اس کی پیٹھ میں تو چھرا گونپا ان کے فضل الرحمان نے اور چکزئی نے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس طرح کی بےہودہ گفتگو کرو اور این حالت جنگ میں اپنی فوج کو اور اپنی ایجنسی کو ڈیمورلائز کرو. دیکھیے لغاری صاحب ایک بات ٹھیک کہتے ہیں, فیلئر ہے بھائی جی. جو آدمی 10 دفعہ کامیاب رہے اور 1 دفعہ ناکام رہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کا فیلئر کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ اس کی کارکردگی بہتر ہو. اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن فوج پہ اور لیڈرشپ پہ اور ایجنسیوں پہ پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے تنقید کریں, انڈیا اور افغانستان کے نقطہ نظر سے تنقید نہ کریں. بالکل صحیح, باڑے کے ٹٹو, یہ سب سے ویلڈ پوائنٹ, بالکل صحیح, بالکل صحیح. عمران اسماعیل صاحب, اب تو ماحول ایسا بن گیا کہ ہم ایک وار میں ہیں, تو کیا اب آپ اپنا دھرنا یا یہ جو پاناما کی موومنٹ ہے اس کو تھوڑا مؤخر کریں گے, یا جس طرح طاہر القادری صاحب کا بھی پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی 100 شہروں میں دھرنا دینے کی بات کر دی 20 اگست کو, کہ وہ آپ تحریک جاری رکھیں گے کہ ریگارڈلیس آف جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں, آگ اور خون کے دریا بہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, آگ و خون کی ندیاں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہیں ہے. عمران اسماعیل صاحب سے دھرنا تو نہیں ہے ہماری, جی ہماری موومنٹ جو ہے وہ جاری رہے گی. ابھی ہماری موومنٹ ہم نہیں ختم کر رہے ہیں. ہمارا جو ایز پر پلان ہے, ایز پر شیڈیول ہماری موومنٹ جاری رہے گی, کیونکہ اس موومنٹ کو ڈائی آؤٹ نہیں ہم نے ہونے دینا. ہمیں اس کا حساب کتاب چاہیے. جو پاکستان کے ساتھ ہوا, جو پاکستان کے پیسے کے ساتھ ہوا, جو پاناما لیکس میں آج جو کچھ آیا, اس کی انویسٹیگیشن چاہیے, فری اینڈ فیئر ٹرائل چاہیے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, ان کی فیملی ہو, یا اور کوئی اس کے اندر شامل ہو, جس کا بھی نام آیا ہے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. جو ٹی او آرز بن رہے ہیں, دیکھیں کامران صاحب, ہمیں تو کامران صاحب اسی پہ ہمیں پرابلم ہے کہ جو ٹی او آرز بن رہے ہیں وہ ٹی او آرز جس کے اوپر الزام ہے وہ کہتے ہیں میں خود ٹی او آرز اپنے بناؤں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹی او آرز جو بنے وہ سب کے لیے ہونے چاہیے. عمران خان کا بھی اسی ٹی او آرز کے اوپر ٹرائل کر لیں, آصف زرداری کا بھی اسی ٹی او آرز کے اوپر ٹرائل کر لیں, لیکن پہلے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا ٹرائل ہوگا, اس لیے کہ وہ اس ملک کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہے اس وقت بادشاہ. وہ تو آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, بس یہ میں جاننا تھا آپ سے. ٹھیک, ہم نہیں پیچھے, نہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. صابر بلوچ بھائی یہ بتا دیجئے کہ جی جی میں سوال لے لیجئے کہ ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے, اور میں ان کی باتوں پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا, اور نواز شریف صاحب نے 6 گھنٹے مسلسل ملاقات کی آرمی انٹیلیجنس آفیسرز کے ساتھ اور سربراہان کے ساتھ, دفاعی اداروں کے, اور پرائم منسٹر پاکستان کیا کرے, مطلب آپ سجیسٹ کر دیں کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایک بات آپ میری غور سے میں جو آپ کو عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو اتنا بڑا یعنی جو المناک واقعہ کوئٹہ میں ہوا, اچھا اس پر آپ دیکھ لیں ریکارڈ پہ ہے کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. ایون میں نے تو کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کوئی کنڈولنس کی بات بھی کی وہاں پر, یا کوئی ایسے کوئی اپنی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہو. لیکن جب
महमूद खान अचकज़ई ने कोई बात की तो वो जनाब आके वो बड़े गुस्से में और बड़े जो है ना एक उनके चेहरे पे बहुत सख्त बड़ा एंगर था और उसने फौरन ही उसके बात का जवाब दे दिया। भाई तुमने उसकी बात का जवाब दिया और पार्लियामेंट के अंदर एक तरफ तो आप खुद कहते हैं कि जी सड़कों की सियासत ना करें, धरने की सियासत ना करें, रोड पे ना आए, सड़कों पे ना आए, पार्लियामेंटेरियन हो, पार्लियामेंट में बात करो। जब पार्लियामेंट में अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसके साथ एग्री करता हूँ या कुछ करता हूँ, लेकिन वही बात उसने पार्लियामेंट में की। लेकिन क्वेटा में जो वाकया हुआ तो इंटीरियर मिनिस्टर ने उसके मुतालिक कोई जिक्र नहीं किया और उसके पीछे पड़ गए महमूद खान अचकज़ई के। अच्छा, दूसरी बात ये बताऊं कि चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं तारिक, लेकिन इस गवर्नमेंट की बलूचिस्तान के मुतालिक जनाब ये यानी वो इतना सीरियस है या इतना बलूचिस्तान को जो है ना कोई सूबा समझते हैं कि अब आप खुद जरा गौर से देखें कि कोई फेडरल मिनिस्टर 2.5 साल हो गए, चौधरी निसार साहब से पूछें, परवेज रशीद साहब से पूछें, आपके जो वापडा के मिनिस्टर है उससे पूछें कि आज तक ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान क्वेटा का शक्ल नहीं देखा है। चौधरी साहब जाते नहीं है वहाँ पे। परवेज रशीद साहब अपने आप को जो है ना पिलर समझते इस हुकूमत का, वो बलूचिस्तान जाते नहीं है। कोई नॉट अ सिंगल फेडरल मिनिस्टर has visited बलूचिस्तान। ये तो उनका बलूचिस्तान के मामले में, तो आप कह रहे हैं हुकूमत की कंसंट्रेशन और प्रायोरिटी बलूचिस्तान नहीं है? सर आप ये कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि जनाब जो बिल्कुल ठीक है, मैं जो बिल्कुल ठीक। सर आपका बिल्कुल ये पॉइंट आ गया। नजीर लगारी साहब, अभी आपने मौकफ सुना, आपके मौकफ के मुकाबले में तारिक फैसल चौधरी साहब वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी बलूचिस्तान है, उनकी प्रायोरिटी दहशतगर्दी है। तो और आप क्या सजेस्ट करेंगे, हुकूमत क्या करे जो आप सेटिस्फाई हो जाए? लगारी साहब, मेरा सेटिस्फेक्शन ज़रूरी नहीं है, इस मुल्क के अवाम का सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, इस मुल्क के अवाम का इत्मीनान ज़रूरी है। बलूचिस्तान के अवाम का, ये बलूचिस्तान से ये डिप्टी चेयरमैन रहे हैं सेनेट के, और वो तारिक फजल चौधरी साहब के भी दोस्त हैं, ये इनके सामने शिकायत कर रहे हैं। यही शिकायत हमें भी है, भाई ओनरशिप लो ना चीज़ों की। ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है इसकी ओनरशिप ले लो ना, कह दो ये कि हमारा है। और वो ऐलान भी ISPR के ज़रिए हुआ था, उसके बाद कितनी बार वज़ीर आज़म गए हैं IDP से मिलने के लिए, कितनी दफ़ा जो है वज़ीर दाखिला गए हैं जाकर उनसे मिलने के लिए, या और दीगर वज़रा गए हैं, वो किस हाल में है ये भी पूछा है। आपने वो देखा था जब सवात वाले आलीज थे तो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत किस तरह हम आहंगी से उनके साथ डील कर रही थी और फिर उनको वापस सवात ले गई थी, तो सवात को क्लीन कर लिया था और ले गई थी। अब वो जो है यहाँ पर हुकूमत के इंटरेस्ट का ये आलम, इसको पता ही नहीं है कि लाखों इंसान सर्दियों की और गर्मियों की शिद्दतों का मुकाबला करते हुए घर से बेघर कई साल हो गए और उनको वो उस तरह गुजार रहे हैं। और फिर ये है कि वो फैल जाएंगे पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, उनके साथ साथ दहशतगर्दी के जो अनासर होंगे वो भी फैल जाएंगे, ये मसाइल होंगे। इस तरह इनकी तरजीहात हैं नहीं। मुझे कोई नहीं है, मुझे जमहूरी हुकूमत की डिलीवरी से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जमहूरियत डिलीवर करे और उसको करना चाहिए, इसलिए कि बड़े मुश्किलों से ये हमें जमहूरियत मिली है। और अगर इसके बाद ये जमहूरियत इस तरह से डिलीवर करेगी और बैठ जाएगी, या रायवन के महल में तो इनको कई हफ्ते रह जाएंगे और वहाँ पर उनका कोई मसला नहीं होगा। लाहौर में तमाम वज़रा की हाज़िरी होगी, वो भी मौजूद रहेंगे। कराची की तरफ रुख करेंगे जब कंप्लेंट होगी, जब आप उस वक्त आएंगे और आकर सिर्फ सूबाई हुकूमत को दबाने के लिए और उनको धमकियां देने के लिए और उनको जो है बिल्कुल उनकी कारकर्दगी को मिलियामेट करने के लिए आना होगा, तो वफाक वाले आ जाएंगे और आकर बता जाएंगे और सूबाई हुकूमत पर कोई इल्जामात लगाकर चले जाएंगे। लगारी साहब, आपका पॉइंट बड़ा मुफस्सल आ गया, बहुत से लोगों के नजदीक आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं चाहूंगा जरूर तारिक फजल चौधरी साहब इसका जवाब दें और सुलेमान गनी साहब से भी को भी ऑन बोर्ड लेंगे। इस प्रोग्राम में मौका मिला साइबर क्राइम के ऊपर बात जरूर करूंगा, खासतौर पर सहाफियों के साथ कि कितना बड़ा ये कर्ब है इस वक्त सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का हुकूमत की तरफ से। मुबैना तौर पर एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू दिस शो। मैं तारिक साहब को जाना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक और हमारे जर्नलिस्ट जो उनसे भी इस पर बात करूँ, सुलेमान गनी साहब। सुलेमान गनी साहब, ये जो साइबर क्राइम का बिल पास हुआ है जिसको पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया और अखबारात में एडिटोरियल लिख के लोग कह रहे हैं ड्रैकोनियन लॉ, आपका अपना क्या आइडिया है कि हुकूमत की नीयत पे शक है लोगों को, या ये लॉ ही बड़ा खराब है जिसके अंदर कोई सोशल मीडिया पे नेगेटिव वेबसाइट या कोई नेगेटिव ट्वीट वाले को भी फारिग किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है? सुलेमान गनी साहब।
دیکھیں کامران صاحب میں نے دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو چونکہ پہلے جو بات ہو رہی ہے اس میں جہاں پر ہم اچکزئی اور اس طرح کے سیاستدانوں کے بیانات کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ وہ کس طرح یکجہتی اور اتحاد پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس صورتحال کے اندر ہمیں یہ کنفیوژن بھی نہیں پھیلانی چاہیے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی منتخب حکومتوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے یا کنفیوژن ہے. دوسری بات جہاں تک آپ نے سائبر بل کی ہے, میں تو اسے بنیادی طور پہ انسانی حقوق کے اور جمہوریت کے منافی سمجھتا ہوں. اور بات یہ کہ اس طرح کے جب قوانین بنائے جاتے ہیں تو مستقبل کو پیش نظر رکھا جاتا ہے, زمینی حقائق کو دیکھا جاتا ہے. اور آج جب پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے اور منتخب ایوان موجود ہیں اور منتخب ایوان کے اندر یہ بل آیا ہے, کیا انہیں یہ یقین ہے کہ آنے والے کل میں بھی یہی حکومت میں ہوں گے؟ اور میں یہ مثال آپ کو ترکی کی دوں گا. طیب اردگان صاحب نے بھی, ایک منٹ لوں گا, کہ طیب اردگان صاحب نے بھی اس طرح کی پابندی لگائی اور جب ناکام فوجی بغاوت ہوئی ہے تو یہی سوشل میڈیا ان کے کام آیا ہے. اور پہلی دفعہ وہ جب اپنے عوام سے براہ راست مخاطب ہوئے ہیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور میرا خیال اگر سوشل میڈیا پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے وہ پھر براہ راست پاکستانی میڈیا پہ بھی اثر انداز ہونے کی کوشش ہوگی. بالکل صحیح. طارق فضل چودھری صاحب, جس طرح سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں اسی بات کو بڑھاتے ہوئے, جو آپ کا اور پچھلی جمہوری حکومت کا بھی ٹریک ریکارڈ رہا ہے پی ٹی وی نیوز کو دیکھتے ہوئے, جو اپوزیشن کی تقریریں کاٹ دی جاتی ہیں ان کے متعلق کوئی ٹکٹ تک نہیں آتا. اب آپ جو سائبر کرائم کا بل لائے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس یہ رائٹ ہو گیا ہے کہ آپ کسی بھی ٹویٹر کو یا کسی سوشل میڈیا کی تھیم کو نیگیٹو قرار دے کے پنشیبل کرائم قرار دے سکتے ہیں. لوگ آپ کی جمہوریت پر اور نیت پر شک کر رہے ہیں. واٹس یور رسپانس ٹو دس؟ کامران صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ جو پی ٹی وی بات آپ نے کی ہے وہ ایک الگ بات ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ اس بل پہ بات ہو رہی ہے تو میں اپنے آپ کو ذرا محدود رکھوں گا اسی ٹاپک کے حوالے سے. دیکھیں, اس سے پہلے سائبر کرائم کے حوالے سے پاکستان میں کسی طرح کی قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ ماشاءاللہ بہت ان ہیں. میں بہت سارے آپ جیسے بڑے سینئر اینکر سے جب ملاقات ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا سا ان کے پروگرام کا ٹلٹ اگر کسی ایک جماعت کی طرف ہوتا ہے تو رہنے دیں, کسی کا نام میں کیا لوں, دوسری جماعت جو زیادہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوگی وہ ایسی ایسی گالیاں لکھتی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں جی ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ عام سی بات ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہہ رہا ہوں آپ کی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ آزادی اظہار رائے کو رسپیکٹ دیں. میری بات تو مکمل ہونے دینا, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو بھی نہیں پڑنا چاہیے. میری بات تو مکمل ہونے دینا. آپ نے سوال کر لیا شاہد صاحب, اپنا میری بات تو مکمل ہونے دینا. کامران صاحب, گزارش یہ ہے کہ اسی طرح جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ کمنٹس آتے ہیں, وہ کمنٹس آتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے اخلاقیات کے دائرے سے, تہذیب کے دائرے سے بہت باہر ہوتے ہیں. اور یہ میں صرف اگر اینکرز کو یا پولیٹیکل لوگوں کو نہیں کہہ رہا, آپس میں بھی جو چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو لگام دینی ہے, کسی نہ کسی ضابطے اخلاقی حدود اور قیود کے اندر آپ نے اس کو لے کے آنا ہے. آپ اس کو شترے بے مہار نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ حدود پہلی دفعہ یہ قانون سازی ہوئی ہے, چلے میں دوسروں کو بھی دیکھ لوں اس پہ آن بورڈ لیکن پوچھ لوں. نیتی سے ہوئی ہے, لیکن یہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, آنے والے دنوں میں اس میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں. عمران اسماعیل صاحب, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ پولیٹیشنوں کو گالیاں پڑتی ہے, سیاستدانوں کو گالیاں پڑتی ہے سوشل میڈیا پہ, تو انہوں نے نیک نیتی سے کام کیا. آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں اس پہ سائبر کرائم بل پہ؟ سر میرا تو خیال ہے کہ یہ اس کے باوجود اگر نہ رکے نا یہ پولیٹیشین اور عوام اگر گالیاں دینے سے, تو ان کے ہونٹ سی دینے چاہیے پکڑ کے کہ وہ بازار میں بھی بات نہ کر سکیں. یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اگر ان کے بارے میں آپ نے لب کشائی کی اور کوئی ایسی بات کی تو یہ آپ کو پکڑ کے اندر کر دیں گے. بالکل قطعی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے ان کے بارے میں. جب آپ لفظ کھولیں, لب اپنے کھلیں آپ کے, تو صرف سبحان اللہ نواز شریف صاحب, بسم اللہ طارق فضل چودھری صاحب, واہ واہ جناب کیا بات آپ نے کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے دنیا بھر میں سوشل میڈیا, طارق صاحب مجھے بات کرنے دیں, آپ کی باری ہو چکی. اب یہ بات کاٹنے پہ بھی اندر کریں گے کیا؟ کیوں مس کوٹ کر رہے ہیں؟ اب اس پہ بھی اندر کرا دیں. عمران صاحب کی بات کرنے آپ مجھے کیوں مس کوٹ کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں, میرے منہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اندر کرا دیں سر, میں غلط بات کر رہا ہوں, مجھے اس پہ بھی اندر کرا دیں. جھوٹ بولنا یار, جھوٹ بولنا آپ کی عادت ہے, کسی کو بھیجیں, خاندانی بیماری ہے, لیکن میرے منہ پہ جو نا جھوٹ بولیں. یہ نہیں بیماری تو کس طرح تشخیص کرے گا یہ تو اللہ جانے. لیکن موٹی بات یہ ہے سر کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بلوچ صاحب, آپ نے اس بل کی نفی کی ہے پارلیمنٹ میں, اس پہ میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں.
اور آپ کی حکومت کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ پہ اتنا کرٹیسزم ہوا لاسٹ 5 سال میں، لیکن آپ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس میں آزادی سلب کی جائے. اسی پہ ختم کروں گا پروگرام کو. آپ کا کمنٹ میں نے خود دے دیا ہے، اور نذیر لغاری صاحب کے سینٹیمنٹس کا مجھے اندازہ ہے. ویورز، پی ٹی وی نیوز کو پہلے ہی حکومت آزاد کرے، پھر ہم ضرور ان کی نیک نیتی پر دیں گے کہ سوشل میڈیا کو کی آزادی کو سلب نہیں کر رہے. سوشل میڈیا ہمیں بھی کرٹیسائز کرتا ہے، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، حکومت کو بھی نہیں ہونا چاہیے. عوام کے سامنے سب جواب دیں خداوند تعالیٰ کے بعد. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے.